پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ جب لوگ ان دو چیزوں کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان میں زیادہ منہمک ہو جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ میرے دوستوں مال کے پیچھے اتنے لگ جاتے ہیں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، ارب پتی بن جائے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خرب پتی بن جاؤں، جو کروڑ پتی ہے کہ میں 1 کروڑ کی مالک ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میں 2 کروڑ کے مالک بن جاؤں، 2 کروڑ بھی ہو گیا تو بولتے نہیں اور بھی 3 کروڑ کے مالک بن جاؤ۔ اور اسی طریقے سے انسان کی حبس اور لالچ اس قدر مال کے پیچھے لگ جاتے ہیں میرے دوستوں، ضرورت سے زیادہ مال کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی اطمینان قلب کو حاصل نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ اطمینان قلب جب حاصل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ جب سکونی حاصل نہ ہو تو وہ زندگی کا گزارا تنگ ہو جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے جو مال کے پیچھے لگ کر ضرورت سے زیادہ مال کمانے کے لیے، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کے پیچھے لگ کر
اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت ان کی اطمینان قلب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتی ان کا. اب ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، جب قلب کی اطمینان نہیں ہوگا، راحت اور سکون ختم ہو جائیں گے، تو انسان کی گزران بھی تنگ ہو کر رہ جائیں گے. کیسے گزریں گے وہ؟ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت والے دن، اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. دیکھیں مال کی حبس کہ مال غفلت میں کیسے ڈالتی ہیں. 3 ڈاکو ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور 2 کلو سونے چوری کر لیتا ہے. 2 کلو سونے چوری کرنے کے بعد 3 افراد، ایک نے بولا کہ بھائی ان دونوں کو میں کسی بھی صورت سے مارا، پورا سونا میں حاصل کروں. باقی دوستوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی یہ چلا گیا کہ کھانے پینے میں کوئی چیز اس کو کہ بھائی دکان سے کوئی چیز لے کر آ جا. اب اس کو چلا گیا بھائی چائے وغیرہ کے لیے. اب وہ چائے کے لیے جاتی ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ میں زہر دے دوں اور زہر سے ان دونوں کو ختم کر دو، پورا مال میرا ہو جائے گا. اب باقی رہ جائے گا وہی کہ 2 کلو سونے کا مالک وہ اکیلا بن جائے گا. اب یہ دونوں سوچ کے بیٹھے کہ بھائی وہ جیسے آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم دونوں کی مال ہو جائے گا. اب ان دونوں میں سے بھی ایک دوسرے کو کہ بھائی جب اس کو قتل کر دی، اس کی تمام کر دیا، اب یہ 2 حصے میں 2 کلو سونا آپس میں تقسیم ہوں گے. اب ان دونوں میں سے آپس میں یہ سوچنے لگا خود اپنے خیال کے اندر کہ بھائی اتنے کروڑوں کی مال ہے کہ میں اگر اس کو مار دوں تو یہ پورا میرا ہی بن جائے گا. اور دوست بھی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا کہ بھائی میں اس کو ہی اگر مار دوں تو دونوں کی پورے مال کی مالک میں بن جاؤں گا. آپس میں میرے دوستوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک کو تو ختم کر دیا، آپ 2 حصے میں آ گئے. اب 2 حصے والے بھی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، ختم ہو گئی. مال کس کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. کس کو حاصل ہوا؟ کسی کو حاصل نہیں ہوا. کسی کو مال حاصل نہیں ہوا. اللہ کی بات اللہ کی بات چلے گئے. مال کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اولاد بھی اللہ کی ہے. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. میرے امت کا فتنہ مال، میرے امت کا فتنہ مال ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے فتنہ کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے. مال و دولت کی طلب کی چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. نہ آخرت کی سوچتے ہیں، نہ اپنا قبر کی سوچتے ہیں، نہ اپنے ایمان کی سوچتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد دیا، ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنی ایمان کو مضبوط کرو کہ ایسے نہ ہو کہ تمہارے ایمان پختہ نہ ہو. تو میرے دوستوں جب ایمان پکے نہیں ہوں گے، تمہاری یقین پکے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟
ایمان کے اندر تقویت حاصل نہیں ہو، ایمان پختہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈماڈول ہوتے رہے گا۔ آپ ایمان والے کبھی چوری کریں گے؟ نہیں۔ ڈاکہ ڈالیں گے؟ نہیں۔ مال کے اندر، حلال کے اندر کبھی حرام ملائیں گے؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ نے فرمایا آئے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ نیک اعمال کے اندر بد اعمال کو مت ملاؤ، ملاوٹ مت کرو، حلالی سے کھاتے رہو، حرام کو مت ملاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارے ایمان ڈماڈول کرتے رہیں، تمہارے ایمان کی تقویت نہیں ہے، ایمان پکے نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے دل سے اطمینان قلب کو ختم کر دیتی ہے، پھر اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ جب اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا میرے دوستوں، پھر وہ کیا ہو جائیں گے میرے دوستوں کہ اس کی گزاران مشکل ہو جائیں گے، پھر اس کے دل کی سکون اور راحت جب ختم ہو جائیں گے پھر وہ کس کام کی رہے گی۔ تو مال حاصل کرنے والے اللہ رب العزت میرے دوستوں تاکہ مال و دولت کے چکر میں پڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا، تو اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کو کل قیامت کو اللہ رب العزت اندھے اور نابینا بنا کر قیامت میں حاضر کریں گے۔ تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں آنکھوں والا تھا لیکن آج ہم نابینا کیوں؟ ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آج ہم نابینا کیوں ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، تیری پاس ہمارے آیاتیں ہیں مگر تو نے اس کو بھلا دیا، یعنی ان کی طرف سے دکھائی نہیں، اللہ رب العزت کی طرف دکھائی نہیں، لہذا آج تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، تو مجھے بھی بلا دیا اور میں بھی تجھے بلا دوں گا، آپ تیرے فریادرسی کرنے والے کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستوں دنیا کی کاروبار میں اتنی منہمک ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ کے ہمیشہ دائمی خسارہ میں۔ آگے فرما رہا میرے دوستوں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ رب العزت کے منافق لوگ محتاجی پر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرو۔ حقیقت میں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مال دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، جو سارے کائنات کی خالق ہے، سارے کائنات کی مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں تمام تر چیزوں کی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت عارضی طور پر تمہیں مال عطا فرمائی، اللہ کی دی ہوئی مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کی دی ہوئی مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جب سال گزارتے ہیں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی سے پہلے جب تمہارے پاس رقم آ جاتے ہیں تمہارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ جب تم مالک نصاب بن جاتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اپنے اڑوس پڑوس کی عزیز و اقارب کی خیال کرنا، میرے دوستوں جب وہ مالدار ہے تو مالدار ہونے کی صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جو اولاد نابالغ ہے اور پھر اپنے بیوی کی اخراجات کا پورا کرنا، پھر اس کی بات عزیز و اقارب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے زکوٰۃ کی رقم میں سے چلا نہیں کرنا۔ ایک تو یہ
फर्ज है दोस्तों, इबादत है कि मालिक निसाब जब हल हो जाती है मेरे दोस्तों, तो ज़कात अदा करना उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। तो उसने अपने वाजिबात अदा करना, ये उसके ऊपर क्या है? फर्ज है। आपने उसने एक फर्ज को निभाया, दूसरी क्या है भाई? अल्लाह की इबादत भी हो। तो अल्लाह ने फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दी हुई जिंदगी से खर्च करो। हकीकत में देने वाली जात अल्लाह की है, क्योंकि पूरी कायनात के मेरे दोस्तों तमाम तर चीजों के मालिक कौन है? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, आसमान और जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं तमाम तर चीजों के मालिक किसके हैं? तमाम तर चीजें अल्लाह की हैं। तो लिहाजा औलाद और माल ये अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। अब मेरे दोस्तों औलाद के फिक्र से आपने हलाल के साथ हराम भी मिलाया, जायज के साथ नाजायज, जायज के साथ नाजायज, अच्छे के साथ बुरे, चोरियां भी करें, फ्रॉड भी करें, धोखे भी देते रहें और फिर हराम खोरियां भी करते रहें, सूद भी खाते रहें, रिश्वत भी लेते रहें, तमाम तर काम आप करते रहे। झूठ भी बोला, डाका भी डाला, चोरी भी किया, सब कुछ किया, किसके लिए भाई? औलाद के लिए। लेकिन वो औलाद जब तुम्हारे आंखें बंद होंगे मेरे दोस्तों, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे औलाद जाएंगे नहीं। मगर अगर तुमने तुम्हारे औलाद को नेक रास्ते में लगाया, अल्लाह के रास्ते में लगाया, या अल्लाह की घर बना दी, या कोई नेक अमल ऐसे किया, सत्ता जारिया किया, वही अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। अगर तुमने अपने बेटे को आलिम दी या हाफिज कुरान बना दी ना, या अल्लाह के रास्ते में लगा दी, उनको दीन की तरफ लगाया, वही चीज जाएंगे। वरना वो औलाद भी तुम्हारे लिए क्या होगा? बेकार साबित होगा। अब तुमने क्या पाया, क्या खोया, कल क़यामत को फैसला होगा। तो तुमने औलाद के लिए सब कुछ कर ली, वही औलाद आज तुम्हारे तरफ फेर कर नहीं देख रहे। जब बूढ़े हो जाते हैं 60 साल 70 साल, अपने अब्बा को जवाब कैसे देते हैं? बच्चे नमाज नहीं पढ़ा अभी तक, वक्त निकलना है। बोले पटपट बंद करो, बस निकलना हो ना। बोले उठ जा भाई, नींद खराब हो रहा है तुम्हारा, उसका बेटा का नींद खराब हो रहा है, उसको सोने दो, उसको सोने दो। अब अम्मा ने आवाज दे दी, उनके अब्बा ने आवाज दे दी नमाज के लिए कि जाओ मस्जिद में अजान हो गई। अब वो अजान के बाद भी उठने के लिए तैयार नहीं, गफलत में पड़े हुए, क्योंकि तुमने दीन नहीं सिखाया। अल्लाह के खौफ उसके दिलों के अंदर नाफिज नहीं हुआ, ईमान उसके दिलों के अंदर नाफिज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये तुम्हारे बुलाने को वो अच्छा और बेहतर भी समझ रहे। फिर बाप बूढ़े हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, बाप को खिलाने के लिए नहीं है, मां को खिलाने के लिए नहीं है। बाप बीमार हो गए, उसकी दवाई की पैसे तुम्हारे पास नहीं है। 2 बेटा 3 बेटा जिसके पास है, मेरे दोस्तों उसकी कोई कमी है कि भाई एक बेटा के पास 10 दिन खा ले, दूसरे बेटा के पास 10 दिन, तीसरे बेटा के पास 10 दिन। अब बोल रहा है मैं तो नहीं खिला रहा हूं, मेरे कमाई नहीं है। अब ये माँ बाप जाएंगे कहां? अब तीनों मिलकर अनाथाशा में, यतीम खाना में डाल देते। किसके लिए माल कमाया तुमने? किसके लिए अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी? अब ये औलाद तुम्हारे क्या किया तुम्हारे लिए? है मेरे दोस्तों, इसी वजह से फरमाते हैं कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो आखिरत के लिए। ये दुनिया अब दुनिया मतलब आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और दुनिया के अंदर जितनी कमा सकते हो कमाओ। अल्लाह की खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे दोस्तों, हयात और ये मौत क्या है? एक आजमाइश है कि कौन अच्छे अमल करते हैं, कौन बुरे अमल करते हैं, कौन कितने अच्छे अमल करते हैं। ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, ये जिंदगी और ये मौत।
اور زندگی کو اپنی تباہ کر دی، مال کمانے کے پیچھے لگ کر اللہ کی یاد سے بھی تم دور ہو گئے، اور اپنے کاروبار میں لگ کر اللہ کی یاد کو، یاد الہی کو فراموش کر دیا۔ تو فرمایا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کب؟ اللہ نے فرما دیا پھر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم تمہیں مال دیے، اولاد دیے، سب کچھ دی، اس کے بعد پھر تم دنیا میں عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ کے راستے میں کب خرچ کرو گے کہ ایسے میں تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، موت کے بعد مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، صدقہ جاریہ کے لیے، یا زکات ادا کرو گے، حج کرو گے، قربانی کرو گے، صدقہ دو گے، کب کرو گے؟ اللہ کے لیے کب کرو گے؟ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے پھر کرو گے۔ جب موت سے پہلے اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو یاد رکھو فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ یوں کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مزید مدت کے لیے مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑی سی اور وقت دیتے تھے، تھوڑی سی مدت اور بڑھا دیتے، میرے موت نہ آتا تو میں دنیا میں کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے، زکات بھی دیتے، خیرات بھی دیتے، اللہ کے گھر میں بھی خرچ کرتے، اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بناتے، دینی مدارس کے پیچھے خرچ کرتے، جہاد کے لیے خرچ کرتے، لیکن اے اللہ تو مجھے وقت نہیں بنا کے دیا، میرے مدت ختم ہو گئی، پھر اللہ کی طرف سے تاکہ مجھے تھوڑی سی وقت دے دیتے تو اصدقہ تو ہم پہ صدقہ کر لیتے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیککاروں میں شامل ہو جاتا۔ اب تجھے یاد آیا کہ نیککاروں میں شامل ہو جاتا، موت سے پہلے تجھے یاد نہیں آیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی، میرے دوستوں گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، جب اللہ کی پکڑ آئیں گے نہ ایک قدم تم آگے جا سکتے ہو یا ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہو، بلکہ جہاں کھڑے ہو، جہاں تمہارے قدم ہے، جہاں تمہارے دکان ہے، وہیں پر تم ختم ہو جاؤ گے۔ تمہاری یہ طاقت نہیں ہوگا کہ ایک قدم آگے جاؤ گے یا ایک قدم پیچھے ہٹو گے۔ دوسری جگہ میں سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور انسان کو اس جان سے جانا ہی پڑتا ہے۔ کیا تمہارے موت نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، پچھلے سورت میں جو واقعہ درج ہے کہ جس موت سے تم بچتے ہو وہ موت یقینا تمہارے پیچھا کرتے رہے، تم سے آگے یقینا ملیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ عالم الغیب والشہادت، سامنے جا کر حاضر کر دیے بیٹھے ہوئے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے مگر اس نے حج نہیں کیا، زکات واجب تھی وہ ادا نہیں کی، وہ شخص مرتے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ بات تو کافروں کی حد میں معلوم ہوتی ہے، تو آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، یہ اہل ایمان میں سے خطاب ہے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے کہ بھئی یہ تو کافروں کی، یہ بولے نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کو سنایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کب کرنا چاہیے؟ کہ موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے۔ حج تمہارے اوپر فرض ہے تو حج ادا کرو، زکات واجب ہے تو زکات ادا کرو۔ میرے دوستوں صحیحین کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اجر کی لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ ایسی حالت میں کیا جانے والا صدقہ سب سے بہتر ہے وہ کیا کہ جب تو تم تندرست ہو، تمہیں محتاجی کا، فقر کا ڈر ہو، اور پھر مالدار بننے کی خواہش بھی دل میں رکھتی ہو، دل و دماغ کے اندر۔ اب فرمایا کہ اس کو کرنا کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان گلے میں آ کر اٹک جائے تو پھر خرچ کرنا شروع کر دو، پہلے سے خرچ شروع کر دو۔ وَمَن يُؤَخِّرِ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ انسان خواہش کرے تو اس سے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو دنیا میں جا کر وہ صدقہ بھی کر لے، نیکار بھی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائے گا، تقوی والے بن جائیں گے، بڑی فرزدار بن جائے گا۔ تھوڑی سی مہلت دے دو، اس سے پہلے خبر نہیں تھا تمہارے، موت سے پہلے، وقت آنے سے پہلے تو خبر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے بڑے مال دی ہے، بڑے دولت دی ہے، اپنے مال اور دولت کے چکر میں اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے۔ کون سی مال کما رہے ہو؟ حلال کھا رہے ہو یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے تمہارے، یہ مختصر زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد موت کو سمجھا ہے غافل۔ ابتدائی زندگی در حقیقت موت ہے، ابتدائی زندگی، یہ موت تو زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے موت کی بعد تمہاری زندگی ختم ہے، تمہارے موت کی بعد تمہاری اصل زندگی شروع ہے۔ تو کس لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہو؟ حلال سے حرام ملاتے ہو، حرام کیوں کھا رہے ہو؟ کہ تمہیں فکر نہیں ہے؟ کیوں ناجائز کرتے ہو؟ ہے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جبکہ اس کے وعدے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب وقت ملنے والی نہیں، تمہارے وقت آ گئے، تمہارے گلے میں سانس لٹک گئی ہے، تمہارے حلق کے اندر آ گئی، حلق میں جو وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہارے حلق کے اندر سانس آ چکے، ختم ہونے والی ہوا، اب موقع نہیں ہے تمہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پوری خبر رکھتا ہے، ان کاموں کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کیا۔ اللہ بھی خبر نہیں کہ بس دو بندوں کے درمیان جو معاملات کرتے ہو، میں نے آپ کو سود کی پیسے، نعوذ باللہ، مثال کی طرح آپ سے پیسہ لیا اور سود آپ کو دے رہا ہوں، کیا آپ اور ہم دونوں جانتے ہیں اس کے بیچ میں کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ آپ جو نجائز کرتے ہو، نجائز جو کر رہے ہو، 2 نمبر ہی کر رہے ہو، تو بھائی اس کے درمیان بیچ میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو ناپ تول کر رہے ہو 2 نمبر ہی سے، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ کو ناپ کے دے رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں کم دے رہا ہوں یا زیادہ دے رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کون دیکھ رہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہے۔ اللہ تو آپ سے غائب نہیں ہے، اللہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، میرے دوستوں کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں ہمیشہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگو، یا اللہ ہمیں حلال کھلا، ہمیں حلال کھلا اور حلال رزق عطا فرما اور حیات طیبہ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم، حیات طیبہ اور حلال کھانا، ہمیں حرام سے بچا۔ اگر بھی بچے ہو تو یاد رکھنا کسی کی 1 روپیہ بھی اگر تم نے نجائز دی ہے، اللہ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تمہارے وہ 1 روپیہ بندے کا جو ہے نا معاف کر دے۔
کل اللہ کی کرنی ہے تمہاری کرنی نہیں. کیا ہوا؟ تم اللہ کے بڑے قرب حاصل کر لی، اللہ کی قرب بندے ہو، بڑے اللہ والے ہو، بڑے تہجد گزر ہو، بڑے روزے دار ہو، بڑے ہمیشہ 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 نماز پڑھنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے، میرے دوستوں اللہ کی ذکر کرنے والے، اذکار کرنے والے، ہر وقت صبح و شام ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہنے والے. اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھا گیا، 1 روپیہ نہیں، ایک آنے نہیں، 1 رائے کی دانے کے برابر میرے دوستوں کسی کا حق اگر کھایا تو کل قیامت کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے اپنا حق تو معاف کر دوں گا، میں اپنا حق تجھے معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے بندے کا حق معاف نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کرتا. تو لہذا جو میرے بندہ اگر تجھے معاف کیا تو پھر معافی ہوگی، ورنہ میری اختیار نہیں ہے کہ میں بندے کا حق کھانے کے بعد میں معاف کر دوں. تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے نیکیاں تول کر اس کو دے دیے جائے. خبر ہے موت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، قیامت کی فکر ہے. فکر کرو، سوچو. اللہ اکبر. ہم کیا تھے؟ کیسے تھے؟ ماں کی پیٹ سے دنیا میں آنکھیں کھلنے کے بعد والدین نے ہمیں کیسے پرورش کی ہے، پھر اس کی بعد ہمارے کھلائی سب کچھ کی ہے، اس کی بعد ہماری عقل کھلتی ہے، ہم تھوڑی بلوغت میں پہنچتے ہیں، پھر پہنچنے کے بعد پھر بڑے پڑھے لکھے بڑے تعلیم یافتہ بنتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی خوف کی بجائے تم 2 نمبریاں کرنا شروع کر دیتے ہو. تمہیں فکر ہے کہ سانس سیکنڈوں کے اندر نکلنے والی. موت کے بارے میں معلوم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موت کی سکرات کو یاد کرو، قبر کی حالت کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو. جاؤ زیادہ تر قبرستان میں جا کر جب زیارت کرو اور اپنی یاد کرو کہ یہی ہم سب مسافر ہے، یہی آخر ٹھکانا. کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، ایگانا بے گانا مل کر اور روئیں گے سب جمع ہو کر، لے جائیں گے گلستانے ارو ناداں و پردیسی. سب مل کر تمہیں ڈولی میں بٹھا کر ڈال کر تمہیں لے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سامان جائیں گے وہ بھی سارے کے سارے واپسی پر لے کر آ جائیں گے تو تمہارے ساتھ ایک نیک اعمال اور بد عمل. تو لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اللہ سے مانگو ہمیشہ اللہ حیات طیبہ عطا فرما دے اور حلال کمائی کھلائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، موت کی یاد کرنے کے توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، قبر میں جانے سے پہلے اس قبر کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.